السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آصف چیمہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فوری طور پر چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی ہماری اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان میری یہ ویڈیو آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں رہنے والے تمام مسلمانوں تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو اسے ہر مسلمان تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تو مختصراً یہی کہوں گا کہ اسلامی غیرت کا معاملہ ہے، تو جب دین کا معاملہ آ جائے تو ساری چیزیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اگر میری بات آپ مکمل طور پر نہیں سمجھ پا رہے تو مزید بتاتا ہوں کہ جب مسلمان اور غیر مسلم جو ہم نے سامنے آ جائیں تو امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی حمایت اور امداد کے لیے کھڑے ہو جائیں، لہٰذا ویڈیو کو شیئر کرنے میں کسی قسم کی عجلت نہ کیجیے، یہ واقعی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں قائم ایرانی سفارت خانے پر امریکی F-35 طیاروں کے ذریعے حملہ کر کے پوری عمارت کو نیست و نابود کر دیا، اور ایران کے جرنیل سطح کے 6 افراد جو ہیں اس واقعہ کے اندر شہید ہو گئے، جس کے رد عمل میں ایران نے 300 سے زائد کروز میزائل اور ڈرون کے ذریعے 14 اپریل کی رات کو اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ معنی یہ اس بات ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی مزید کارروائی کی بجائے عالمی سطح پر مذاکرات اور عالمی رہنماؤں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، بلکہ اسرائیل نے دمشق میں قائم ایران کے سفارت خانے پر اپنی جانب سے کیے جانے والے حملے کو اگنور کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو درخواست کی کہ فوری طور پر اجلاس طلب کیا جائے، اور اس نے ایران پر الزام عائد کر دیا کہ ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کل رات سے اچانک سوشل میڈیا پر ایران کے خلاف اس قدر شدید پروپیگنڈا نمودار ہوا جسے دیکھا دیکھی مسلمان صارفین نے بھی اس کو حقیقت سمجھ کر اس کا حصہ بن گئے۔ ٹویٹر ہو یا یوٹیوب، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک، ہر طرف مسلمانوں سمیت جوابی کارروائی کو ایک ڈرامہ ثابت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بحیثیت ایک عام مسلمان یہ ساری ڈیولپمنٹ میرے لیے ایک تکلیف دہ، تشویشناک اور پریشانی کا سبب بنی۔ تشویش کا یہ عالم تھا کہ میں اس معاملے کو لے کر ساری رات کتابوں کا مطالعہ اور انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، جو سلسلہ صبح ظہر کی نماز تک جاری رہا۔ فی الحال غیر مسلموں کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اسرائیل کی جانب سے رچائے گئے اس مکروہ، گندے اور کیا میں کہوں فیل سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنی چھوٹی سی کوشش میں ضرور کروں گا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو آخر تک بڑے غور سے سنیں گے تو مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے، کہ آپ حق اور باطل میں فرق بآسانی سمجھ پائیں گے۔ میں نے جن جن تحاریر کا مطالعہ اور جہاں جہاں ریسرچ کی ان کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں، لیکن میں نے چند اہم یعنی ایران اور اسرائیل کی تاریخ، اسرائیلی سربراہ نیتن یاہو کی شخصیت اور کردار بارے معلومات، اسرائیل اور سپر پاور امریکہ کے تعلقات، اسرائیل کیسے اور کیوں وجود میں آیا، 1989 سے قبل اور بعد میں ایران اسرائیل کے تعلقات، علاوہ ازیں ایران اور اسرائیل کے تنازع کو لے کر 52 اسلامی ممالک کا رد عمل، یہ مختصر سا خلاصہ میں نے ترتیب دیا ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ایران پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی تاریخ کیا ہے۔ 26 لاکھ کلومیٹر مربع پر مشتمل ایران ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ ایرانی ریاست صدیوں نہیں بلکہ کئی لاکھوں سال پرانی ریاست ہے۔ آج کی ریاستیں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، یہ تمام ممالک کبھی ایران کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق کرغزستان، چین اور پاکستان کے بھی کچھ حصے ایران کی سرزمین کا حصہ ہوتے تھے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسانی آبادی کا پہلا علاقہ ایران میں مارز وجود میں آیا۔ ایران کی سرزمین پر انسانی آبادی کی ایسی نشانیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کی تاریخ 8 لاکھ سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ ایران میں سب سے پہلے متحرک اور فعال حکومتی نظام 3000 سال قبل از مسیح قائم ہوا، جسے دہات کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے کئی لاکھ سالوں پر محیط اپنی زندگی میں کئی عروج و زوال جو ہیں دیکھے، لیکن آج بھی قائم و دائم ہے۔ بادشاہ محمود غلزئی، نادر قلی بیگ، محمد خان قاجار، روس اور برطانیہ کے علاوہ ان گنت شخصیات اور
ممالک نے ایران کے اوپر چڑھائی کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایران کے کچھ علاقوں پر مختلف شخصیات یا ممالک نے محدود مدت کے لیے تسلط قائم رکھا۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی تاریخ نہایت مختصر قلیل سازشوں اور منافقت پر مبنی ہے۔ 1948 میں معرض وجود میں آنے والے اسرائیل نے جرأت، بہادری اور دلیری کے بجائے ہمیشہ سازشوں اور منافقت کے ذریعے فلسطین کے اوپر اپنے تسلط کو قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کی اور اس سرزمین کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کیوں اور کیسے وجود میں آیا۔ تو ناظرین، پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے میں حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران اس سرزمین پر یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ آباد تھے، جن کی آپس میں معمولی نوعیت کی کشیدگی جاری رہتی تھی۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے اس سرزمین کے اوپر ایک قومی گھر بنانے کی تشکیل دینے کی ذمہ داری ڈالی۔ 1920 سے 1940 کے درمیان فلسطین میں رہائش اختیار کرنے کے لیے یہودیوں کی کافی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یورپ میں یہودیوں پر ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچانا بنی۔ اسی دوران یہودیوں، عربوں اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا، تو 1947 میں اقوام متحدہ نے ملی بھگت کر کے فلسطین کو دو الگ الگ ریاستوں یہودی اور عرب میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دے دیا۔ اس منصوبے کو یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جب 1948 میں اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی بنیاد پر برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول چھوڑ دیا تو یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تو اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے موجودہ سربراہ نیتن یاہو کی۔ اپنی ریسرچ اور مطالعہ کے دوران میں نے نیتن یاہو کا ذکر جہاں پہ بھی پایا تو مجھے معلوم ہوا کہ نیتن یاہو کو جانور بلی یعنی کیٹ کے لقب سے نوازا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس کی وجوہات جاننے کا میرے اندر تجسس پیدا ہوا، تو میں نے بلی یعنی کیٹ کے اوپر جو ہے ریسرچ کرنی شروع کر دی اور میں نے کوشش کی کہ میں بلی کے بارے میں جو ہے مختلف معلومات وہ اکٹھی کروں۔ تو دوران مطالعہ مجھے ایک بلی کے بارے میں جو ہے تحریر بڑی ہی مؤثر اور حقیقت کے قریب نظر آئی، جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بلی کو قدرت نے 7 زندگیاں ودیعت کی ہیں۔ بلی تنگ سے تنگ جگہ سے بھی آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے۔ بلی کو چاہے کتنی بھی بلند عمارت سے چھلانگ لگانی پڑے تو وہ پکے فرش کے اوپر بھی اپنے پنجوں کے ذریعے بڑے آرام سے لینڈ کر جاتی ہے۔ اگر کہیں آگ میں گھیری جائے تو پوری کھال جل جانے کے باوجود اکثر وہ موت سے بچ جاتی ہے۔ اگر کہیں جال میں پھنس جائے تو اپنے پنجوں کے ذریعے قطر کر آزاد ہونے پر ملکہ رکھتی ہے۔ اگر کہیں شکار مل جائے تو اپنے گھٹنوں کے بل کئی گھنٹوں تک تاک میں بیٹھی رہتی ہے اور بڑا ناپ تول کر جھپٹتی ہے۔ اس تناظر میں نیتن یاہو کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اس کو 7 مرتبہ سیاسی زندگی جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کا طویل ترین مدت تک وزیر اعظم رہنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 2017 میں کرپشن کے الزامات نے نیتن یاہو کو جس طرح سے جکڑا، مخالفین نے جیل کی سلاخوں کے پس منظر اس کی سیاسی وصیت لکھ ڈالی۔ اس کے باوجود 2022 میں وہ ایک مرتبہ پھر 6 مرتبہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے کچھ عدالتی اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نیتن یاہو اس دباؤ کا تاب نہیں لا سکیں گے، لیکن 7 اکتوبر کو بلی کی قسمت ساتھ دے گئی اور حماس نے جنوبی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور نیتن یاہو
बहरान की दलदल से बाहर निकल आया। नेतन्याहू पुराना खिलाड़ी है, 1980 के अशरे से इसराइली एस्टेब्लिशमेंट का फाल हिस्सा है और वजारत उज़्मा के अलावा बहुत सारे हुकूमती ओहदों का तजर्बा रखते हैं। नेतन्याहू बतौर अपोजिशन लीडर के तजर्बे से भी माला माल है। यही वजह है कि नेतन्याहू को दाखिली और खारजी मामलात पर खेलने का खूब तजर्बा है। नेतन्याहू आलमी राय आमा को तकसीम करने और इसराइल पर मनफी आलमी तवज्जो हटाने का माहिर भी समझा जाता है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं जिनका फ़िलहाल तज़किरा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो नाज़रीन, ईरान इसराइल तनाज़ा और सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा बारे मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। बाकी की तफसीलात जो हैं उस वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ चीमा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।